قائد نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی، متعدد رہنماؤں نے نون لیگ کو وفاقی حکومت نہ سنبھالنے کی تجویز دے دی، صرف پنجاب حکومت پر فوکس کرنے کی رائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے مرکز اور پنجاب میں حکومت نہ بنانے کا فیصلہ کر لیا، تحریک انصاف اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ تحریک انصاف کے وفد کی آفتاب شیرپاؤ اور جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ سے ملاقاتیں۔ اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ جنرل فیض کا جب میں نے نام لیا ہے تو وہ جیسے غلطی سے زبان پہ آ گیا، حالانکہ وہ نہیں تھے۔ مولانا صاحب، یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، میں جنرل فیض کو، جنرل باجوہ کو، اس کے پورے رجیم کو 2018 کے انتخابات کے دھاندلی کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ چہرے کے عدم اعتماد کے معاملے میں جنرل فیض کا نام غلطی سے لیا، مولانا فضل الرحمان نے مان لیا۔ سابق آرمی چیف اور جنرل فیض 2018 میں دھاندلی کے ذمہ دار۔ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اسمبلیوں سے استعفے دے کر حکومت ہٹانا چاہتے تھے، پی ٹی آئی والوں سے بھی کہہ دیا دھاندلی آپ کے لیے ہوئی۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں اختلاف کی دیوار نہیں، پہاڑ کھڑے ہیں۔ ذاتی ناراضگی کو مقاصد پر ترجیح نہیں دوں گا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جی فور غریدہ میں گفتگو۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ ڈالو تحریک عدم اعتماد، تو میرے سامنے جو واقعہ پیش آیا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ تھا کہ اس میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد نہ کرو۔ مولانا نے اس وقت بڑا فرم سٹینڈ دیا، انہوں نے کہا جنرل صاحب آپ ہمیں وڈرا کرنے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر تو یہ جنرل صاحب نے ڈلوائی تھی تو پھر وہ وڈرا کرانے کیوں آئے بیٹھے تھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ مولانا نے توہین کی ہے باقی جماعتوں کی۔ فضل الرحمان پر سیاسی جماعتوں کی توہین کا الزام، سابق آرمی چیف جنرل باجوہ تو تحریک عدم اعتماد پیش نہ کرنے کا کہہ رہے تھے۔ جے یو آئی سربراہ نے مخالفت کی، لیگی رہنما ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، جیالے فیصل کریم کنڈی کے بھی تابڑ توڑ حملے۔ مولانا چلے ہوئے کارتوس قرار، بولے عدم اعتماد کا سب سے زیادہ فائدہ فضل الرحمان کو ہوا۔ اس عدم اعتماد کا سب سے بڑا فائدہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملا۔ 4 وزارتیں، ڈپٹی اسپیکرشپ، پھر ان کو گورنر خیبر پختونخوا ملا۔ تو مزے لوٹنے کے بعد آج ان کو خیال آیا کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اب مولانا صاحب جو ہے اس وقت چلے ہوئے کارتوس بن چکے ہیں۔ ایک الیکشن ہارنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم اسلحہ اٹھا لیں۔ آپ ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے کی ہے، معاملہ مکمل طور پہ اس سے مختلف ہے، مکمل طور پہ اس سے مختلف۔ اس وقت کے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب نے تمام پاکستان کی قومی قیادت سے یہ درخواست کی تھی کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک واپس لیں۔ عدم اعتماد کے حوالے سے مولانا کا بیان اور دعویٰ بے بنیاد قرار۔ ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان جو بات کر رہے ہیں معاملہ اس سے مختلف ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ الیکشن کے بعد ایسی صورتحال میں اس طرح کے بیانات کا کیا مطلب ہے؟ اگر جمہوریت لپٹ گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ عام انتخابات کے نتائج میں مبینہ دھاندلی، پی ٹی آئی نے فارم 45 اور فارم 47 کی شکل میں شواہد میڈیا کے سامنے رکھ دیے۔ مخالفین کو فارم 45 دکھانے کا چیلنج، رہنماؤں نے کہا کہ ہماری 85 سیٹیں چھین کر جمہوریت پر حملہ کیا گیا ہے، جعلی نتائج بنانے ہیں تو الیکشن کرانے کا کیا فائدہ؟ تحریک انصاف کراچی میں 19 سیٹیں جیتی۔ یہ فرق کیسے کم ہوا؟ محض 5-10% ابتدائی ریزلٹس بغیر فارم 45 کی تصدیق کے جو میڈیا پہ چڑھائے گئے، سوشل میڈیا پہ چڑھائے گئے، اور کچھ ایسے فارم 45 تھے جن کا وجود نہیں تھا۔ خیبر پختونخوا میں ایک سیل بنا کر اربوں روپے کمائے گئے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی سے رزلٹ تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ مریم اورنگزیب اور عطا تارڑ کی پریس کانفرنس میں مخالفین پر الزامات کی بارش۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں خیبر پختونخوا میں کوڑے دانوں سے نون لیگ کے فارم 45 ملے ہیں۔ بیانات دیے جا رہے ہیں کہ کے پی کو ڈھاکہ بنا دیں گے۔ یہ فتنہ اور سازشی گروہ ہے جو جھوٹا بیانیہ ٹی وی پر چلا رہا ہے۔